السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گویا اور میں ہوں ارسلان خالد۔ آج کے پروگرام میں چاہوں گا سب سے پہلے ہم جو یہ پیکا آرڈیننس ہے اس کے حوالے سے ہم بات کریں۔ کل صدر مملکت نے اس پر دستخط کیے اور زیادہ تفصیلات تو ہمارے پاس جو ماہرین ہیں ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے، لیکن ایز اے میٹر آف فیکٹ تمام تر جگہوں سے اس کی شدید مخالفت سامنے آ رہی ہے، اس کو چیلنج کرنے کی بات کی جا رہی ہے اور آزادی اظہار رائے کے اظہار پر اس کو ایک قدغن قرار دیا جا رہا ہے۔ حکومت کا یہ ماننا ہے کہ یہ جو فیک نیوز ہے بنیادی طور پر یہ پروپیگنڈا اور یہ بھارت کی جانب سے یہاں پر پھیلائی جاتی ہے، اس پر سزا ہونی چاہیے، لیکن بہت سارے لوگوں کا یہ ماننا ہے، صحافی تنظیموں کا، صحافیوں کا، اپوزیشن کے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ استعمال کیا جائے گا، جو تنقید ہے اس وقت یا جو پرفارمنس ہے حکومت کی اس کو روکنے کے لیے۔ ہم نے دیکھا کہ ایک نیوز ایجنسی کے مالک کو حال ہی میں گرفتار کیا گیا جبکہ انہوں نے ایک ٹاک شو میں ایک بات کہی تھی، کسی چیز کا حوالہ دیا تھا، اور اس طرح کے مزید کام اب یہ کرنا چاہ رہے ہیں اور اپنا دائرہ کار جو ہے سوشل میڈیا تک یا جہاں جہاں کوئی بھی تنقید کر رہا ہے اس حکومت پر اس تک بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کو ایک کالا قانون اس وقت قرار دیتے ہوئے اس پر شدید رد عمل سامنے آیا ہے۔ میں چاہوں گا پروگرام کے آغاز میں ہم اس معاملے پر بات کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا ہمارا ایشو ہے وہ اس وقت اپوزیشن کی جو ملاقاتیں ہیں، بات چیت ہے، اور اب مختلف آپشنز ہیں جن پر وہ غور کر رہے ہیں، اور اس پر قانونی رائے بھی لی جا رہی ہے کہ اس حکومت کو چلتا کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ کہیں پر 10 سے 15 ارکان جو حکومتی بینچز پر ہیں ان کے مستعفی ہونے کی بھی باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ یہ سارا معاملہ کس حد تک ڈویبل ہوگا، اور کیا واقعی اپوزیشن اس حکومت کو اب گھر بھیجنے میں کامیاب ہوگی، یا اس سے پہلے ہی اس فیک نیوز کی آڑ میں بہت سارے لوگوں کو، بہت سارے ناقدین کو یہ حکومت پکڑنا شروع کر دے گی، کیونکہ ایف آئی اے کا دائرہ کار بڑی حد تک بڑھ جائے گا۔ میں چاہوں گا اس دونوں معاملات پر آج پروگرام میں ہم تفصیل سے بات کریں۔ گیسٹ پارٹیسپینٹس کا تعارف کراتا چلوں۔ پروگرام میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں عظیم چودھری صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں، کالم نگار ہیں۔ بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ سعد محمد صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں، اور عارف چودھری صاحب اسٹوڈیو میں میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جو کہ ماہر قانون ہیں اور سینئر تجزیہ کار ہیں۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ چودھری صاحب، عظیم چودھری صاحب، گفتگو کا آغاز میں آپ سے کروں گا۔ سر کیسے دیکھتے ہیں آپ اس آرڈیننس کو؟ اتوار کے روز دستخط ہوتے ہیں، جو مشاورت کی گئی صحافی برادری سے یا جو ان کی رائے تھی اس کو بالکل آنر نہیں کیا گیا، اور اب اس آرڈیننس کو جاری کر دیا گیا، کیا اثرات اس کے ہوں گے؟ بہت شکریہ ارسلان۔ ایک ترقی پذیر ملک، انتہائی مقروض ملک، جس میں گورننس نام کی کوئی چیز موجود نہ ہو، جس میں پبلک کو ریلیف دینے کے لیے کوئی چیز موجود نہ ہو، قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے وہ لوگ جو چیخیں مار رہے ہیں، جن کی زندگی ہر دن مشکل ہوتی چلی جا رہی ہے، جہاں بے روزگاری میں شدید اضافہ ہو رہا ہے، لوگوں کو بھیک مانگنے پر مجبور کیا جا رہا ہے، جہاں تیل کی قیمت آسمان کو پہنچ چکی ہے، جہاں بجلی کے بل نہیں دیے جا سکتے، جہاں گیس کی قیمتیں گرمیوں میں بھی بڑھ جائیں گی، ایسے ملک میں حکومت کے پاس اپنی تعریف کروانے کے لیے کوئی موضوع باقی نہیں رہتا۔ میں خارجہ پالیسی کی بات کر لوں، داخلہ پالیسی کی بات کر لوں، تعلیم کی بات کر لوں، پانی کی کمی کی بات کر لوں، زراعت کی بات کر لوں، چینی، آٹا، کسی چیز کی بات کر لوں، میں مجبور ہوں یہ کہنے پر کہ حکومت پرفارم نہیں کر سکتی۔ جب حکومت کے پاس کوئی مثبت چیز رہ نہ جائے تو یقیناً لوگ ان پر تنقید ہی کریں گے، اور تنقید کسی حکمران کو کبھی پسند نہیں آئی۔ موجودہ حکمرانوں پر تنقید ان کے اپنے کہے ہوئے الفاظ کے حوالے سے کی جاتی ہے، اور اس قدر کی جاتی ہے کہ لوگ اس سے ابھی دل نہیں بھرے لوگوں کے، وہ مزید کرنا چاہتے ہیں، اور حکومت کو یہ علم ہے کہ بلدیاتی انتخابات سر پر آ گئے ہیں، اور پھر قومی اسمبلی کے انتخابات اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کی بات ہوگی۔ ایسے میں انہوں نے اپنے لیے تو یہ الاؤ کر لیا کہ وہ حلقوں میں جا کر تقریریں کریں اور جھوٹ سچ جو وہ کہنا چاہتے ہیں وہ کہیں، تاکہ لوگ متاثر ہو کر لوکل باڈیز کا الیکشن جتوا سکیں، اور اس لوکل باڈیز کے الیکشن کی بنیاد پر حکومت قومی اور صوبائی سطح کے جو انتخابات ہونے ہیں ان پر کسی نہ کسی طرح سے اثر انداز ہو سکے۔
پاکستان کے کسی ادارے کی بات کر لی جائے وہ تنقید سے بالا تر نہیں ہے۔ پاکستان میں ایسا وقت بھی آیا کہ اخبارات کے اندر کوئی خبر نہیں چھپی ماں سوائے پیشانی کے، لیکن جرنلزم پھر بھی بچ گیا۔ اب جرنلزم کو تباہ و برباد کرنے کے لیے جو طریقہ کار اختیار کیا جا رہا ہے، یہ اس طرح کی چیزیں ماضی میں وہ لوگ جنہوں نے ماشاءاللہ کے دور میں سنسرشپ دیکھی ہو، پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس کو بھگتا ہو، صحافیوں پر ہونے والے ظلم کو برداشت کیا ہو، جیلیں کاٹی ہوں، بے روزگاری کاٹی ہو، ان کے لیے یہ سب کچھ نیا نہیں ہے، ماں سوائے اس کے کہ وہ اب میری طرح بوڑھے ہو چکے ہیں۔ نہیں تو آپ چوہدری صاحب، جوان تو اب بھی موجود ہیں بہت سارے، شاید جو تیار ہوں گے آج بھی جیلیں کا، آپ نہیں سمجھتے کہ اس نسل میں وہ برداشت ہے جو آپ کی ایج گروپ میں تھی؟ میں وہی کہنے لگا تھا، جو آج کا نوجوان ہے اس کو اس دور میں سے گزر لینا چاہیے تاکہ اسے یہ پتہ ہو کہ یہ جو پیغمبرانہ صفت کے ساتھ کاروبار کیا جا رہا ہے، ذمہ داری ادا کی جا رہی ہے، سچ بولنے کی قیمت دی جاتی ہے اور سچ بولنے پہ زہر کا پیالہ پیا جاتا ہے، جیل جایا جاتا ہے، مار کھائی جاتی ہے، بے روزگاری ہوتی ہے، اغوا ہوتا ہے، قتل تو پہلے بھی ہو رہے ہیں۔ یہ نوجوانوں کو اب یہ خود سکھانا چاہتے ہیں اور نوجوان سیکھنے کے لیے تیار ہے۔ اگر کورٹ اس معاملے میں آگے نہ بڑھی تو یقیناً پاکستان کا میڈیا سے متعلقہ لوگ، پاکستان کی سول سوسائٹی، پاکستان کی سیاسی جماعتیں، پاکستان کی NGOs اس حکومت کے لیے اور زیادہ مشکل پیدا کر دیں گی، اور آنے والے دنوں میں جب یہ حکومت نہیں رہے گی اور حکومت کسی اور کی ہوگی تو پھر انہی کے خلاف مقدمات کی بھرمار ہوگی۔ رائٹلی سیٹ سر، پوائنٹ ویل ٹیکن۔ گفتگو سلسلہ جاری ہے، ایک بریک کی جانب بڑھیں گے، بریک سے واپس آ کر مزید بات کرتے ہیں، ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ بریگیڈ صاحب، فیک نیوز ایک واقعی پرابلم ہے اور یقیناً فیک نیوز کو ڈیل کرنا بھی ضروری ہے۔ جو اس وقت موقف حکومت کا ہے اس میں کتنا وزن آپ دیکھ رہے ہیں کہ جی ہم تو فیک نیوز کو ڈیل کریں گے، فیک نیوز پر یہ ایک جرم ہے، سزا ہونی چاہیے، کوئی یہ نہیں کہے گا کہ جی فیک نیوز چل جائے اور اس پر کوئی ایکشن نہ لیا جائے، یہ حکومتی موقف آ رہا ہے۔ باقی تو چودھری صاحب نے بڑی تفصیل سے ساری بات بتا دی، آپ کی کیا رائے ہوگی حکومتی موقف پر؟ دیکھیں، یہ حکومت جو ہے ان کو صرف ایک چیز سے ڈر ہے، یہ ہے کہ یہ تنقید ان پہ نہ کی جائے، کیونکہ جو ان کی ابھی تک کارکردگی رہی ہے بہت ہی مایوس کن رہی ہے۔ تو یہ اس کی جو ہے راستہ روکنے کے لیے، اس تنقید کا راستہ روکنے کے لیے اس قسم کے قانون لے کے آتے ہیں تاکہ وہ پھر سلیکٹو ہوں گے اس میں کہ جو ان کے خلاف بات چیت زیادہ کر رہا ہے یا ان کے خلاف کوئی مواد لے کے آ رہا ہے، اس کو فیک نیوز کرا دو، آپ اس آدمی کو آپ اندر کر دیں اور اس کے اوپر مقدمے چلا دیں، تو اس کو کم از کم 4-5 مہینے کے لیے تو آپ نے اس کو نیوٹرلائز کر دیا۔ تو بیسیکلی اس کا مقصد یہی ہے، لیکن ان کو ایک بات کا پتہ ہونا چاہیے اور وہ یہ ہے کہ اس قسم کے قوانین جو ہیں وہ کمیونسٹ ریجیمز بھی اس طرح انفورس نہیں کر سکے جس طرح ان کا ارادہ تھا۔ سوویت یونین میں بہت سخت قوانین تھے حکومت کے اوپر تنقید کرنا یا ان کے جو سرکردہ لیڈرشپ تھی اس کے اوپر کوئی تنقید کرنا، لیکن وہاں پر بھی لوگ کرتے تھے، جیلوں میں جاتے تھے، مصیبتیں بھگتتے تھے، لیکن کرتے ضرور تھے۔ ایسے دلیر لوگ موجود ہوتے ہیں، ہر سطح پہ موجود ہوتے ہیں جو وہ نہیں ڈرتے ہیں اس قسم کے قوانین سے، اور وہ اپنی آزادانہ رائے جو ہے وہ اس کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ دیکھیں، اس قسم کی چیزوں کو روکنے کے لیے آپ کے پاس قوانین ہیں۔ اگر کسی نے غلط بات کی ہے، کسی کی فیملی کے اوپر بات کی ہے یا کسی کی ایسی بات کی ہے، تو آپ کے پاس قوانین ہیں، آپ اس کو لے جائیں عدالت میں اور آپ اس کے دیکھ لیں۔ آپ UK میں دیکھ لیں نا، وہاں پر آپ کو اس قسم کی بات کرتے ہیں، آپ نے دیکھ لیا۔ یہاں پاکستان کے کچھ کیسز جو ہے وہ UK میں گئے تھے، خاص کر میڈیا ہاؤسز کے کچھ کیسز تھے، اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح ان کے اوپر جو ہے فوراً ایکشن لیا گیا۔
یہاں پر بھی انہوں نے جو بات کی ہے نا کہ یہ ہم 6 مہینے میں یہ معاملات ختم کریں گے اور وہ اس کا فیصلہ آ جائے گا. کوئی 6 مہینے کے اندر فیصلہ نہیں آئے گا. کوئی جوڈیشری اس قسم کی کام نہیں کرے گی جو یہ چاہتے ہیں. آپ نیب کے قوانین میں بھی ٹائم بارڈ ہے, اس کے اوپر تو کسی نے کیا. اس طرح ٹیررزم لاز میں ٹائم بارز ہیں, اس کے اوپر کسی نے عمل ابھی تک نہیں کیا, اور نہ کوئی کسی سے پوچھتا ہے کہ آپ نے اس کے اوپر کیوں نہیں کیا. تو یہ مقدمات صرف ہراسمنٹ کے لیے ہوں گے, نہ کہ آپ کنوکشن کے لیے ہوں گے. یہ ہراسمنٹ ہوگی, تھوڑے وقت کے لیے ہوگی. ایک آدمی کو آپ نے غائب کر دیا یا اس کو جیل میں بند کر دیا یا اس کی آواز پہ پابندی لگا دی, وہ تھوڑی دیر کے لیے ہوگا, لیکن اس کے بعد یہ پھر شروع ہو جائے گا. ہم کیوں یہ اس قسم کے کام کرتے ہیں, یہ میری سمجھ سے بالا تر ہے. ابھی آپ دیکھیں بسنت کا تہوار ہے, اس کا ایک وہ ہے کہ اس کے اندر ایک ڈور جو استعمال ہوتی ہے وہ جان لیوا استعمال ہو سکتی ہے. بھائی آپ اس کے اوپر قوانین لے کے آئے نا اور اس کے سے عمل درآمد کریں. آپ نے وہی بند کر دیے. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم چیز کو بند کر دیتے ہیں تاکہ اگر اس سے کوئی وہ نہ ہو. قوانین کے چونکہ عمل درآمد ہم کرا نہیں سکتے ہیں, ہمارے میں وہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہم قانون کے اوپر عمل درآمد کرا سکیں, تو پھر آپ یہ اس قسم کے ہائی ہینڈڈ میتھڈز استعمال کرتے ہیں تاکہ لوگوں کی آواز بند ہو جائے, یا کسی اور ایسے کوئی کام ہو. جیسے میں نے بسنت کی آپ کو ایک ایگزامپل دی ہے کہ آپ اس کے اوپر سب چیز کے اوپر پابندی لگا دیں. تو یہ میرے خیال میں یہ نہیں چلے گا. یہ بہت ہی غیر دانشمندانہ فیصلے یہ حکومت کر رہی ہے. یہ فرسٹریشن میں ابھی یہ غلط قدم اٹھا رہی ہے. کیوں کر رہی ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے, کیونکہ اس کا فائدہ نہ پہلے ہوا ہے. ایوب خان جیسے مطلب کہ رجیم میں یہاں پر آئی ہے, وہ انہوں نے پتہ نہیں کیا ڈیفنس آف پاکستان رولز بنائے اور پتہ نہیں کیا کیا اور اس قسم کی پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس نکالے. یہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. فائدہ یقیناً نہیں ہوا, اور بظاہر اب بھی یہی لگ رہا ہے کہ اس کا فائدہ نہیں ہوگا. لیکن آپ کی بات سے میں بالکل اتفاق کروں گا کہ ان کو ہراسمنٹ کے لیے ضرور استعمال کیا جائے گا. کسی ایک شخص کو ہراس کرنے کے لیے جو بھی زیادہ تنقید کر رہا ہوگا یا بڑھ چڑھ کر بول رہا ہوگا. اس طرح کی چیزیں ڈکٹیٹرشپ میں بھی نہیں کبھی چلیں. لیکن یہ اس حکومت کا کیا مائنڈ سیٹ ہے. عارف چوہدری صاحب, فریڈم آف سپیچ پر تو پوری دنیا میں سوال اٹھتا ہے آلریڈی, جو اس کی کنڈیشن ہے یہاں پاکستان میں. اس کے بعد تو فریڈم آف سپیچ پر اور مزید سوالات اٹھیں گے, لیکن حکومت اپنی بات پر قائم ہے. اور یہ کیا مائنڈ سیٹ کیا ہے جس کی عکاسی ہو رہی ہے اس وقت اس سارے معاملے میں؟ ارسلان, یہ وہی مائنڈ سیٹ ہے جو ہر دور میں رہا ہے, اور آپ نے دیکھا کہ جس طرح کی ٹیم پرائم منسٹر نے انٹروڈیوس کروائی ہے, اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کیا سوچتے ہیں اور کیا کرنا چاہتے ہیں. پہلی بات تو میں بطور ایک قانون کے طالب علم کے آپ سے عرض کروں کہ یہ جو پیکا کا قانون ہے, یہ بنیادی طور پر اس میں کوگنیزیبل اوفینس اس لیے نہیں تھا کہ چونکہ جو اس کا منبع جو تھا وہ پہلے سیکشن 500 میں وہ پی پی سی میں یہ ڈیفیمیشن کی سزا رکھی گئی تھی, اور اس میں بھی کوگنیزیبل اوفینس اس لیے نہیں تھا کہ پولیس کے پاس یہ اختیار نہیں دیا جا سکتا تھا کہ فوری طور پر کسی شخص نے ایک الزام لگایا کہ جناب یہ میری توہین ہو گئی ہے, میری تذلیل ہو گئی ہے, اور اس کو فوری طور پر پکڑ کے جیل میں ڈال دیا جائے, اور اس کے بعد جناب اس کو یعنی کافی عرصہ تک اسی طرح گلتا سرتا رہے وہ, اور اس کے بعد اس کی ضمانت جو ہے وہ بڑی مشکل سے ہو. تو اس کو بنیادی طور پر یہ قانون جو تھا, اس کی لوگ یہ چاہتے تھے, ہر دور میں حکمران بھی اور لیجسلیشن بھی یہ چاہتی تھی کہ بھئی ایسے قوانین ہوں جس سے کسی شخص کی تذلیل نہ ہو. لیکن اس حکومت نے جو کہ آ کے سب سے پہلے تو ڈیفینیشن پرسن کی بدل دی, یعنی اس میں ایڈ کر دی, اور اس میں اب انہوں نے تقریباً تمام اداروں کو یہ اختیار دے دیا ہے کہ ان پہ کوئی شخص تنقید نہ کر سکے. جو ایک استدلال دیا جاتا ہے, میں پرانی باتیں دہرانے کی بجائے نئی بات کروں گا کہ جناب یہ تو عزت کے لیے ہے جی, فوج پہ تنقید ہوتی ہے, عدلیہ پہ تنقید ہوتی. رات بھی ایک پروگرام میں میں موجود تھا تو یہی بار بار بات ہوتی. بھائی سب سے پہلی بات جو ہے کہ جس ادارے نے اپنی عزت کروانی ہوتی ہے وہ اپنی پرفارمنس سے کرواتا ہے. لوگوں کے ساتھ جبر کے طور پر آپ ایسے ذرائع کہ جس سے لوگوں کو ڈنڈا پکڑ کے آپ کہیں کہ اچھا جی ہماری عزت کرو, اگر نہیں عزت کرو گے تو تمہیں جیل جانا پڑے گا. یار ایسا دنیا میں کہیں نہیں ہے. یہ جو کہتے ہیں نہیں جی برطانیہ بھی بھی ایسا ہے, امریکہ میں بھی ایسا ہے. امریکہ میں فریڈم آف انفارمیشن اور فریڈم آف ایکسپریشن اتنی قیمتی چیز ہے کہ آپ ذرا کبھی غور کریں کہ ایک شخص جس نے احتجاج میں, آپ سب لوگوں کو یہ بات میں بڑے یعنی بتانا چاہتا ہوں آپ کے ناظرین کو اور آپ کے سامعین کو, ایک ایسا وقت آیا کہ ایک شخص نے جھنڈا جلا دیا, اس میں ایک عدالت نے, ایک کورٹ نے سزا دی اسے, ایک جو اس کی تھی اسٹیٹ کی, تو وہ معاملہ فیڈرل گورنمنٹ یونائٹڈ اسٹیٹ سپریم کورٹ کے پاس آیا.
تو یونائٹڈ اسٹیٹ سپریم کورٹ نے اس کے اس رائٹ کو تسلیم کیا. انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ بعض اوقات فرسٹریشن میں آپ اتنی حد تک آگے چلے جاتے ہیں کہ اس سے آپ اپنے ان چیزوں کو بھی جس میں ملک کا مقدس ترین چیز ہے پرچم, اسے آپ جلانے پہ مجبور ہوئے. اور اسی طرح وہ شخص جس نے, اور بھی میں باتیں نہیں زیادہ کہنا چاہتا, یہاں لوگ کہیں گے کہ جی ہم وہ نہیں ہیں, یعنی دونوں طرف آپ, یا ایک طرف ہو جائے نا, ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ جی آزادی, وہاں بھی پابندی ہے اور یہاں بھی وہاں پابندی ضرور ہے, لیکن اس کے لیے قانون اس طرح کے ہے کہ پہلے تو اس مواد کو سکروٹنائز کیا جائے کہ اگر کسی شخص نے کوئی بات کی ہے وہ فیک ہے, بیس لیس ہے, اور اس کی انٹینشن جو تھی وہ کسی شخص کو تذلیل اس کو کرنے کی تھی. آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ یہ جو عدالتیں ہیں, عدالتوں نے اس معاملے میں توہین عدالت کے قانون میں سزا جو رکھی ہے ارسلان, وہ 6 مہینے کی سزا ہے, 6 ماہ کی. آپ اسے 5 سال کی کر رہے ہیں اور ساتھ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم عدالتوں کی عزت کرنا چاہتے ہیں. عدالتیں بھی عزت اگر کروا رہی ہیں, اور تو ایم آر کیانی کو کسی قانون کی ضرورت نہیں تھی, آج بھی ان کا نام موجود ہے. یا وہ بیلجیم کا جج جسے آج بھی 100 سال گزرنے کے باوجود اس کے لوگ اسے, میں نے پنجابی میں اسے پوری والا جج کہا, ہی واز آلویز کریڈٹ ان ریگس, اور لوگوں کو انصاف ان کے دروازے پہ مہیا کرتا تھا. اس کا بھی لوگ چراغاں کرتے ہیں, ہر سال مناتے ہیں, تو انہیں کسی قانون کی ضرورت نہیں تھی. جس طرح کی صورتحال انہوں نے پیدا کی ہے, میں آپ ان سے یہ عرض کرنا چاہوں گا آپ کی وساطت سے کہ اگر یہی قوانین اس وقت ان کا اطلاق ہو رہا ہوتا آپ کے اوپر, جو کہ اب ہوگا, کیونکہ تو پھر آپ بالکل اس ملک کے سربراہ نہ بن سکتے, پرائم منسٹر نہ بن سکتے, اس وجہ سے کہ آپ لوگوں کو کے بارے میں وہ زبان استعمال کر رہے تھے جس کا پہلے ہم نے کبھی سنا نہیں تھا. اس کے بعد پرائم منسٹر کر رہے ہیں, وزیر اعظم ہو کے بھی کر رہے ہیں. ہاں, وہ کس طرح اچھا, لوگوں کو مارا گیا, لوگوں کی بے عزتی کی گئی, گالیاں دی گئی, اور انہیں تحسین ملی ہر سطح سے آپ کی پارٹی کے لوگوں نے. تو یہ رویے جو ہیں, آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جن لوگوں کو آپ ڈاکو اور چور کہتے ہیں اور انہیں سزائیں نہیں ہوئی, کیا انہیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ آپ کے خلاف اسی قانون کے پیکا کے قانون کے تحت کارروائی کرے کہ جناب پرائم منسٹر کو کوئی تخصیص نہیں حاصل, کسی کو استثناء حاصل نہیں ہے, سپریم کورٹ کی ججمنٹس ہیں, استثناء آپ کو اپنے آفس میں ہوتے ہوئے بھی اس طرح کے کسی شخص کی ذات پر. تو بات یہ کہ اگر آپ نے قانون سازی کرنی ہے تو اٹ از انفارچونیٹ کہ یہاں پر جو سب دورہ میں آ رہا ہے, جو چاہتے ہیں کہ یہ نہ ہو, ہم سب قابل احترام ہیں, وزیر اعظم صاحب ہوں, ان کی فیملی ہو, آنریبل سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب ہوں, ان کی فیملی ہو, اپوزیشن میں بیٹھے لوگ ہوں, کسی جماعت سے ہوں, صحافی برادری سے ہوں, لیکن صرف یہ کہنا کہ ہم پر کوئی ایسی بات نہ کرے جو بدنامی کا باعث بنے, لیکن ہم کسی کو سیدھے نام سے بھی مخاطب نہیں کریں گے, یا جس طرح بھی جو دل آئے گا ان کے متعلق ہم بات کریں گے سنی سنائی, وہ درست ہے. پر قوانین ہوں, کیونکہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ہمیشہ کے لیے اقتدار میں رہنا ہے اور انہوں نے ہی ان قوانین کا استعمال کرنا ہے. بٹ ایز اے میٹر آف فیکٹ سبھی کا یہ ماننا ہے کہ کہیں یہ انہی کے خلاف استعمال کل کو کوئی اور نہ کر رہا ہو اس آرڈیننس کو. اونلی ٹائم ول ٹیل. گفتگو سلسلہ جاری ہے, ایک بریک کی جانب بڑھیں گے, بریک سے واپس آ کر مزید بات کرتے ہیں, ساتھ رہیے. ویلکم بیک. میں ذرا آگے بڑھتے ہوئے ذرا کوئکلی اب رائے لے لیتا ہوں جو اس وقت اپوزیشن کی ساری ایکسرسائز ہے. عظیم چودھری صاحب, آپ سمجھتے ہیں کچھ معاملہ پارلیمان کے اندر ایسا ہو جائے گا, لوگ ٹوٹ جائیں گے؟ کیونکہ اگر دیکھا جائے تو اب تک جو قانون سازی سینٹ میں ہم دیکھتے ہیں اپوزیشن کی اکثریت ہے, لوگ غائب ہو جاتے ہیں, چیزیں آگے پیچھے ہو جاتی ہیں, یہ پھر بل پاس کرا لیتے ہیں. تو کوئی تو چیز ہے جو ان کو پارلیمان میں اب تک انڈیفیٹڈ رکھے ہوئے ہے. کیا آگے بھی انڈیفیٹڈ رہیں گے پارلیمان میں, یا اب حالات مشکل ہیں؟ جو انتخاب قریب آئے گا تو ان کی گرفت کمزور ہوتی چلی جائے گی. اور جہاں تک معاملہ آپ نے انٹرو میں کہا تھا کہ کچھ لوگ استعفیٰ دے دیں گے, ووٹ آف نو کانفیڈنس کے لیے اپوزیشن کو 172 لوگ پورے کرنے ہوں گے. اگر لوگ دوسری طرف سے استعفیٰ دے دیں گے تو 172 لوگ اکٹھے کرنا ذرا مشکل ہو جائے گا. سب لوگ بہت دلچسپی کے ساتھ ان ڈیولپمنٹس کو دیکھ بھی رہے ہیں اور اس کے حصے دار بھی بن رہے ہیں. کچھ حکومتی لوگ بھی موجود ہیں اور کچھ اتحادی بھی موجود ہیں.
لیکن یہ فیصلہ ابھی 1-1.5 ہفتے کے بعد ہوگا، جس وقت چیزیں آپس میں یہ طے کر لیں گے اور کچھ چیزیں طے ہو جائیں گی۔ اگر چیزیں طے نہ ہو سکیں تو پھر یہ کام نہیں ہو سکے گا۔ لیکن میں یہ بات اپنی انفارمیشن کے مطابق جانتا ہوں کہ اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا تو کسی ایک جگہ پر نہیں آئے گا، یہ پنجاب میں بھی آئے گا اور مرکز میں بھی آئے گا، اور دونوں کو وہ تھرو کرانے کی کوشش کریں گے۔ اور تا وقت ہے کہ کوئی ممبر ڈیفیکشن کلاز جو ہے اس پر عمل درآمد نہیں کر لیتا اور اس پر ڈیفیکشن لگ نہیں جاتی، وہ جرم نہیں کر لیتا جس کے بارے میں آئین نے پابندی لگا رکھی ہوئی ہے، اس کا کچھ نہیں بگاڑا جا سکتا۔ بعض لوگوں کی رائے ہے کہ اسپیکر کے ذریعے ووٹ دینے سے روکا جائے گا، یہ غیر قانونی اور غیر آئینی ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ لوگ جو ووٹ دیں گے حکومت کے ہوتے ہوئے، ان کو حکومتی پارٹی کی طرف سے ایک شو کاز نوٹس ہوگا، اس شو کاز نوٹس کا ان کو جواب دینا ہوگا، پھر اسپیکر کو پارٹی کا پریزیڈنٹ یا چیئرمین۔ سر اس طرف آتے ہیں نا، مجھے ایک یہ چیز بتا دیں، آپ بڑے قریب سے جانتے ہیں چودھری برادران کس طرف جائیں گے، وہ بڑا کہہ رہے ہیں ڈیسائسو موو ہوگی جو بھی ان کی ہوگی۔ وہ دیکھیں گے آخری وقت تک کہ پلڑا کہاں بھاری ہوتا ہے۔ اگر کسی بھی وجہ سے پلڑا اپوزیشن کا بھاری ہوا تو وہ وہاں چلے جائیں گے۔ میں نے ان میں بہت کچھ کہہ دیا۔ بالکل صحیح ہے سر، میں بالکل پوری طرح آپ کی بات سمجھ گیا ہوں۔ بریگیڈ صاحب آپ کیا دیکھ رہے ہیں ابھی یہ مہینہ، پھر جو اس پہ اگر کہہ لیں طریقے عدم اعتماد کی بات، پھر زیادہ دن نہیں بچے ہیں کہ سندھ سے پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ شروع ہو جائے گا، پھر اس کے بعد اپنی تاریخ دی جا چکی ہے جو کہ ہمیں پی ڈی ایم دے چکی ہے، کس طرف سارے معاملات جاتے ہیں۔ دوسری طرف اگر ہم دیکھیں جو اس وقت بہت سے لوگوں کا ماننا ہے کہ فرسٹریشن بلٹ اپ ہو رہی ہے اس موجودہ گورنمنٹ میں، شاید ان کو وہ معاملات اپنے مشکل نظر آ رہے ہیں، یہ وجہ ہے یا یہ اندازہ بھی لگانا کہ فرسٹریشن ہے غلط ہو؟ دیکھیں، اگر اپوزیشن سیریس نہیں ہے نو کانفیڈنس میں اور یہ حکومت کے اوپر پریشر بلڈ اپ کر رہی ہے اور ان کو اس سطح پہ لے کے آ رہی ہے، ان کی جو ہے کہ وہ کوئی دے کمٹ مسٹیکس ون آفٹر دی ادر، وہ جب ہو جاتا ہے نا پینک سچویشن میں، تو پینک میں مسٹیکس ہوتے ہیں۔ تو اگر یہ اپوزیشن یہ کر رہی ہے تو پھر تو یہ بڑی اچھی ایک اسٹریٹجی ہے کہ ان کو آن دی ٹینڈر ہکس رکھیں اور الیکشن یہ پورا جو سال ہے وہ ان کو اسی طرح کنفیوژن میں ہی گزر جائے۔ اگلے سال تو پھر الیکشن ہوں گے۔ اگر یہ نہیں ہے اور یہ سیریس ہے تو میرے خیال میں یہ صحیح نہیں ہے۔ میرے نزدیک ان لوگ کو چاہیے کہ عمران خان صاحب کو حکومت کمپلیٹ کرنے دیں، ورنہ وہ ایک شہید کے طور پہ دوبارہ اٹھیں گے اور لوگوں کہیں گے جی میں تو آپ کو ڈیلیور کرنے والا تھا، انہوں نے مجھے کوئی، میرے پاس وہ ووٹ نہیں تھے، میرے پاس وہ اکثریت نہیں تھی جس کی وجہ سے میں کام کر سکا، ابھی آپ مجھے اکثریت ڈالیں اور پھر دیکھیں گے میں کیا کرتا ہوں۔ تو یہ ہے میرے خیال میں اپوزیشن، اگر آپ ٹریک ریکارڈ دیکھیں تو نو کانفیڈنس موشن کامیاب نہیں ہوتا ہے۔ لاسٹ ٹائم اگر بے نظیر کے خلاف ہوا تھا، بے نظیر جیسی حکومت نے بھی اس کو فیل کرا دیا تھا۔ حکومت کے پاس بڑے مسائل ہوتے ہیں اور وہ ہے۔ دوسری بات آپ نے کی تھی، توڑنے والی بات کی تھی، تو وہ میرے خیال میں جو پی ایم ایل کیو ہے ان کے جو لیڈر ہے پرویز الہی صاحب، تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ ریاست ہمیں بتائے گی کہ ہم کدھر جائیں تو وہ ریاست کے ساتھ کھڑے ہوں گے، وہ انہوں نے تو کلیئر کر دیا ہے۔ ان کے میرے خیال میں اس وقت مفاد میں نہیں ہے کہ وہ حکومت کے خلاف جائیں۔ ان کو کیا ملے گا اگر وہ حکومت کے جاتے ہیں اور الیکشن میں اس طرح اسی وقت الیکشن میں بھی وہ الیکشن موڈ میں چلے جائیں، تو ان کے مفاد میں نہیں ہے۔ مارچز شروع ہو جائیں گے، مارچز کے بعد جو ہے رمضان آ جائے گا، رمضان کے بعد بجٹ آ جائے گا۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہ اس وقت سیریس ہے اپوزیشن، یا کوئی ایسے موو مجھے نظر آ رہی ہے جس سے ان کی سیریسنس ظاہر ہوتی ہے۔ عارف چوہدری صاحب سر آپ کی کیا رائے ہوگی، کیسے دیکھ رہے ہیں؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ میں آپ کو ایک عرض کروں، اپوزیشن سیریس ہو بھی تو اپوزیشن آپس میں ان کا اتحاد نہیں ہے، یگانگت نہیں ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ بنیادی بات جو عدم اعتماد کے لیے ضروری ہے وہ یہ کہ ان کا ایجنڈا آپس میں ملتا اور یہ آگے طے ہو جائے کہ کس شخص نے اس کے بعد عدم اعتماد کے معاملے پہ تو اب وہ تقریباً اکٹھے ہیں نا؟ نہیں، کچھ نہیں اکٹھے، یہ کہنے کی حد تک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے نا کہ جو بنیادی بات تھی وہ ابھی تک طے نہیں ہو سکی کہ اگر اسپیکر کے خلاف ہوتا ہے تو نیا اسپیکر کی جماعت کا ہوگا، پرائم منسٹر کے خلاف ہوتا ہے تو کون ہوگا۔ اور دوسری یہ کہ جو ابھی تک آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج بھی تقریریں جو کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کے چیئرمین، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم وہ نہیں ہیں، کہ جو وہ پارٹی نہیں ہے جو جا کے حملہ کرتی
ہوئی ہے اس کے اوپر, سپریم کورٹ کے اوپر, یعنی ایک دوسرے کے خلاف ابھی بھی وہ زبان اور باتیں ساری کی جا رہی ہیں. تو صرف آپس میں لوگوں کا ایک موضوع, ایک پوائنٹ پہ اتحاد ہونا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے, اور اس کے لیے اگر درمیان میں یہ چیزیں موجود ہوں اس سے بہت مشکلات آ سکتی ہیں. اور ایک اور بات جو بڑی بنیادی بات یہ ہے کہ وہ تمام مقتدر حکومتیں جن کی طرف ہر کوئی اشارہ کرتا ہے, ان کے انٹرسٹ میں بھی یہ نہیں ہے کہ اس طرح کا کیوس اس ساری صورتحال میں پیدا ہو, چونکہ دنیا کی میں ہماری جو اس وقت صورتحال بن چکی ہے, IMF اور یہ سب FATF اور ہر جگہ جو امدادیں تک کس نے بجٹ آگے چلانا ہے, اور اگر جو آنا بھی چاہے گا وہ ایسے حالات میں نہیں آئے گا کہ پاکستان میں یعنی درمیان میں ایک سال کا یا اتنا جو ہے اس طرح کا بحران ہو, جبکہ یہ الیکشن جو ہے یہ سمجھے کہ چند ماہ کی بات ہے. جو ہی یہ سال ختم ہوتا ہے اس کے بعد اگلے سال میں تو آپ سمجھے کہ الیکشن شروع ہو جائے گا. تو اس لیے مجھے اس میں عدم اعتماد کی بات نظر نہیں آتی. البتہ عدم اعتماد جو اپنی پارٹی کے درمیان یا حکمران ہیں ان کا اعتماد ٹوٹتا ہوا مجھے نظر آتا. ان کے اندر کوئی سیلف کانفیڈنس نہیں رہ رہا. پرائم منسٹر کی باڈی لینگویج, جس طرح پرائم منسٹر لگتے ہی نہیں ہے کہ وہ جس طرح گفتگو کر رہے ہیں, جس طرح پکار کر یعنی وہ اپنے مخالفین کو للکار رہے ہیں اور ان کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں, اور جس طرح ان کے ساتھی شاہ سے زیادہ شاہ کے مصاحب ہو کر, ایسا پہلے بھی ایسے ہوتا تھا کہ یعنی آپ نے پہلے بھی یہ سوچا ہوگا, دیکھا ہوگا کہ ایسے لوگ کرتے ہیں کہ اپنی قربت کے لیے وہ دیکھتے ہیں کہ حکمران کا مزاج کیا ہے. حکمران چونکہ اس چیز کو پسند کرتے ہیں کہ اس طرح کے قانون کے جی فلاں کو پکڑ لیں. آپ دیکھیں نا یہ جو قانون کی بات اگر تھوڑا سا اشارہ دوں, ان حالات میں جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف مراد سعید کا کیس چل رہا ہے, ایک طرف آپ نے عدالت کو انٹیمیڈیٹ کر دیا, اپنا یہ تاثر دے دیا کہ آپ جج کے خلاف بھی کارروائی کریں, اس ساری صورتحال میں جب معاملہ آئے گا عدالت کے اندر, سپریم کورٹ کے اندر چیلنج کیا جائے گا, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ سارے فیکٹرز جو ہیں یہ میلا فائڈی نہیں ثابت کریں گے؟ اور یہ تو آرڈیننس ہے, سبارڈینیٹ لیجسلیشن. پوائنٹ ایک. بہت شکریہ تینوں ریسپیکٹیبل گیسٹ کا. آج کے پروگرام سے اتنے. ارسلان خالد کو اجازت دیجیے. اللہ نے